بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ معزز ناظرین، اج دا واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصعم رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا ایک بہت پیارا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت حاتم اصعم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن اس دے نال کثیر العیال ہے اور زندگی مفلسی دے وچ گزاری ساری آپ نے۔ حضرت حاتم اصعم نو اصعم اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ آپ دے کول ایک عورت مسئلہ پوچھن واسطے آئی۔ اچھا، میں پہلے دس دیواں کہ اصعم دا مطلب ہوندا ہے بہرا، اچا سنن والا۔ حاتم اصعم دے کول عورت آئی اور کوئی مسئلہ پوچھن لگی۔ اس دوران اس عورت دی ہوا خارج ہو گئی، عورت شرم دے نال پانی پانی ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا اور بڑی اس نو شرمندگی ہوئی۔ تو حضرت حاتم نے اس عورت نو آکھا کہ مائی اچا بول، میں اصعم ہاں، یعنی لوگاں دی نسبت میں تھوڑا اچا سننا، مینوں سنیجا نہیں ہے تو کی آکھا ہے۔ اس عورت دی شرمندگی دور ہو گئی اور وہ کھل کے اپنا مسئلہ بیان کر سکی۔ جب اس نے اپنا مسئلہ بیان کیتا، آپ نے اس مسئلے دا جواب دیتا، عورت چلی گئی۔ تو آپ ساری زندگی جدوں تک عورت حیات رہی، آپ اصعم بن کے رہے، بہرے بن کے رہے۔ اس واسطے آپ نو حاتم اصعم آکھا جاندا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصعم رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ حج دا ارادہ کیتا۔ حج دا موسم آ، لوگ جا رہے ہیں، تو آپ دا دل بھی تڑپن لگ پیا، لیکن گھر دے وچ حالات اس طرح دے نہیں ہے کہ آپ جا سکتے، نہ تے آپ دے کول زیادہ راہ، نہ کچھ گھریں دین واسطے کچھ آپ دے کول، لیکن دل تڑپن لگ پیا۔ تو اپنے گھر والے دے نال مشورہ کیتا کہ میں حج تے جانا چاہنا، لوگ جا رہے ہیں اور میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں حج تے چل جاواں۔ تو گھر والے نے اور اپنے ہمسایہ نے اپنوں سمجھایا کہ میاں گھر دے حالات اس طرح دے ہیں کہ فاقیاں دی نوبت آئی ہوئی ہے اور تھانوں حج دی پئی ہوئی ہے، گھرے تو کچھ دے کے جاؤ تو پھر تسی بے شک چلے جانا۔ آپ نے فرمایا کہ میاں نہ تے میرے کول اپنے واسطے زیادہ راہ ہے اور نہ میں کچھ گھرے دے سکنا، لیکن میرا دل کیتا، میں کہ چلو مشورہ کر لواں، اگر تسی اجازت دے دیں تو میں چلا جانا۔ سارا نے انکار کر دیتا، منع کر دیتا کہ نہیں، اس حالت دے وچ تسی حج واسطے نہیں جا سکتے۔ آپ دی جو سب تو چھوٹی بیٹی ہے نا، اس نے آکھا کہ نہیں، تسی حج تے چلے جاؤ، تسی ساڈے باپ نے، رزاق تے نہیں نا، رزق تو اللہ تعالیٰ دی ذات دین والی ہے، تسی ہوو پھر بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، نہ ہوو تو پھر بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ آپ نو اس بچی دی گل بڑی پسند آئی اور دوسرے لوگوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، گل سمجھ آ گئی نا انہوں نے، بڑی معقول گل کی تھی اس بچی نے۔ تو حضرت حاتم اصعم رحمت اللہ علیہ نے تیاری کر لی اور حج واسطے روانہ ہو گیا۔ ادھر حاکم شہر اپنے دوستوں دے نال شکار واسطے نکلا۔ شکار کردے کردیاں وہ اپنے کچھ دوستاں تو، کچھ ساتھیاں تو علیحدہ ہو گیا، بچھڑ گیا، نہ تو نہ کوئی پانی رہ گیا، نہ کھان پین واسطے کچھ رہ گیا۔ یہ چند افراد وکھرے رہ گئے، باقی کسی اور پاسے الگ ہو گئے، نہ کول رستہ تھوڑے گئے اور انہوں نے قریب ایک آبادی نظر آئی، بستی نظر آئی، اور انہوں نے اپنے گھوڑیاں دے رخ اس پاسے کر دیتے۔ جب اس بستی تے بھی داخل ہوئے تو سب تو پہلا جو گھر ہا وہ حضرت حاتم اصعم دا ہا۔ بادشاہ نے، اس حکمران نے، امیر شہر نے آ کے دروازے تے دستک دیتی۔ تو آپ دے گھر والے نے اندروں آواز دے کے پوچھا کہ کون؟ اس نے آکھا کہ میں حاکم وقت ہاں، امیر شہر ہاں، تھوڑا حکمران ہاں، مینوں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دی طلب ہے، مینوں پانی پلاؤ۔ حضرت حاتم اصعم رحمت اللہ علیہ دی بیوی عرش وال منہ کر کے ویکھدی ہے کہ یا اللہ، ایسی رات فاقے دے نال گزاری ہے اور حاکم وقت امیر شہر ساڑے دروازے تے پانی طلب کرن واسطے آئے کھلوتے۔ خیر، یہ مائی صاحبہ گئیاں، انہوں نے ایک نواں پیالہ گھروں چایا، اس نو دھو کے اس دے وچ پانی بھرا اور لیا کے بعد حاکم وقت نو پیش کر دیتا۔ اس نے جدو پانی پیتا اس نو بڑا مزہ آیا، مٹی دے برتن دے وچ پانی، اور اس نو بڑا سکون آیا، بہت اچھا لگا پانی اس نو۔ تو اس نے لوگوں دے کولوں پوچھا کہ اے گھر کسے رئیس دا ہے، کسے امیر بندے دا گھر ہے؟ لوگوں نے دسا کہ نہیں،
ایک عالم دین دا گھر ہے، ایک ولی اللہ دا گھر ہے، ایک درویش دا گھر ہے، اور انہوں دا نا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ۔ پوچھا کہ انہوں نے بلاؤ کتنے، میں انہوں نے ملنا چاہنا۔ لوگوں نے دسا کہ وہ تے حج واسطے چلے گئے، اور حج واسطے اس حالت دے وچ گئے کہ نہ تو انہوں دے کول زیادہ راہ واسطے کچھ ہا، اور نہ ہی کوئی چیز اپنے گھرے نہ بچیاں واسطے اپنی بیوی واسطے وہ دے کے گئے۔ اس نے بڑی حیرت ہوئی، اور اس نے اپنی کمر دا پٹکا جو کمر بند ہوتا ہے وہ کھولا، اور کھول کے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ دے گھر پھینک دیتا۔ اس دے جو باقی ساتھی آئے انہوں نے بھی اپنے اپنے پٹکے اتارے اور حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ دے گھر سٹ دیتے، اور گھر والے نو آواز دیتی کہ اے پٹکے تسی سنبھال کے رکھ لو، بہت جلد اس دی قیمت ادا کریں گے اور تھوڑے کو خرید لے سے۔ رکھ کے وہ حق میں وقت چلا گیا، اور دوسرے دن ہی اس نے بہت زیادہ رقم بھیج کے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ دے گھر اور انہاں دے کولوں وہ پٹکے واپس خرید لے، اور اس طرح حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ دے گھر انہاں دے اہل و عیال دے کول بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ پیسہ آ گیا۔ ادھر اتفاق یہ بنا کہ جس قافلے دے نال آپ سفر کرتے پے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، اس قافلے دا جو امیر ہا، جو سردار ہا، جو قافلہ لے کے جا رہا ہا، وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری طول پکڑ گئی، اس نے کافی علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس نو حکیمہ نے جس دے کول بھی علاج کرانا، حکیمہ نے اس نو آکھا کہ ہن دوائیاں دی ضرورت نہیں ہے، ہن تینوں دعاواں دی ضرورت ہے۔ ایسی ساریاں دوائیاں آزما چکے ہیں، لہذا ہن تو اللہ اللہ کروا، دعا کروا کہ اگر تیری ودی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کٹ دے۔ اس نے اپنے قافلے والے لوگوں نے کول پوچھا کہ یہ قافلے دے وچ کوئی درویش بندہ، کوئی نیک بندہ بھی ہے، کوئی اللہ والا بھی ہے؟ لوگوں نے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ دا دس۔ اس نے کہا بلاؤ۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے بلایا گیا، صورتحال دسی گئی۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے اس بندے واسطے دعا کی تھی، اللہ دے ولی دی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی تھی، اور امیر قافلہ صحت مند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہویا تو اس نے آپ نو انعام دے طور تے گھوڑا دیتا سواری واسطے، اور زیادہ راہ واسطے اس نے پیسے اور دولت وغیرہ بھی اس عطا کر دیتی۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے جدو سواری واسطے گھوڑا مل گیا، زیادہ راہ مل گیا، تو پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں میرے گھر والوں نے کی بنو سی۔ پھر خیال آیا کہ میں تے اللہ توکل چھڑ آیا سو، اللہ دی ذات تے بھروسہ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دا بھی کار ساز ہے۔ خیر آپ جدو سوتے نا، خواب دے وچ آپ نو ساری حقیقت تے حال تو آگاہ کیتا گیا، بخایا گیا سارا کچھ جو پیچھے معاملہ ہو چکا ہاں۔ تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ حج کر کے جدو واپس آئے تو سب تو پہلا آ کے اپنی اس بیٹی نو ملے، اس بچی نو ملے، اس نو سینے نال لایا اور فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنی عمر دے نال وڈا نہیں بندا، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ دی معرفت دے نال وڈا بندا ہے۔ جس دی معرفت وڈی ہے، جس دی سمجھداری وڈی ہے، وہ بندہ وڈا ہے۔ تو اس واقعے تو سبق حاصل ہوتا ہے کہ جڑا بندہ اللہ توکل ٹر پیندا ہے، جس رستے تے نکل پیندا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں ضرور دیندا ہے۔ اور توکل دے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات توکل کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو کافی ہو جاندا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے توکل جڑا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، سانو سکھایا بھی گیا اور اس بارے سانو ترغیب اور تعلیم بھی دیتی گئی کہ اللہ دی ذات تے توکل ہونا چاہیے۔ جس بندے نے اپنے بل بوتے تے اپنے آپ تے توکل کر لیا کہ میں کر سکنا، میں کر لواں گا، تو ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اور جس بندے نے اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل کیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دے توکل ٹوٹن نہیں دیندا۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات تے جو بندہ بھروسہ کر لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اچھا، توکل دا مفہوم اساں لوگوں نے غلط لے لیا، ساڑھے کچھ صوفیاء نام نہاد اور کچھ علماء نام نہاد جنہاں نے توکل لوگوں نو غلط بیان کیتا۔
ਤਵੱਕਲ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਆਖੋ ਕਿ ਬਸ ਆਂਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤਵੱਕਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰੋ, اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل کرو. یہ ہے توکل. اور صرف کام کار چھڑ کے بیٹھ جانا، ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، ایک قرآن و سنت دی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ دی ناراضگی. اس طرح دا توکل اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ دے وچ ایک صحابی آئے اور اونٹ دے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنے اونٹ نو چھڈاں کس حال دے وچ چھڈاں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل بھی ہو جاسی اور میرا اونٹ بحفاظت بچ بھی جاسی. صرف ویسے چھڑ دیتا کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس دے پیر دے وچ رسی پا، اپنی طرف پوری کوشش کر، پوری سیفٹی دے اس نو، اور اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل کر کہ اس دی حفاظت تے اللہ تعالیٰ نے نہ کرنی ہے. تو توکل دا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش، اپنی جد و جہد عملی طور تے بندے نو کرنی چاہیے، اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اور آپ حضرات نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں دے نال شیئر کر دیتا کرو. چینل تے نویں نے تو اس کو سبسکرائب کر لو. اللہ سونا تھانوں ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان وچ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.